السلام علیکم۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور اس میں آپ مجھے سنتے جائیے اور بلکہ دیکھتے بھی جائیے، اور جو میں گفتگو آپ سے کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیجیے۔ اسٹرانگ انر سیلف یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو بیکار کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی کسی قسم کا بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً اپنے سے باہر لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جن پر وہ حادثے کی ذمہ داری ڈال سکیں۔ اگر کوئی پرابلم آ گئی، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، تو وہ دوسروں پہ الزام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر موجودہ دنیا میں ایسی کوشش بے فائدہ ہے۔ یہاں حادثات سے وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جو شخص خود بے قابو ہو جائے وہ حادثے کا شکار ہوگا۔ آپ کیسے بے قابو ہوتے ہیں؟ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، گاڑی ٹھک جائے گی۔ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، دیکھ کہیں اور رہے ہیں، نہر میں گر جائیں گے۔ آپ بائی سائیکل پر اپنی ایکسرسائز کے لیے سائیکل چلا رہے ہیں، آپ ارد گرد کی ٹریفک کی پرواہ نہیں کر رہے اور آپ سائیکل بے تکی چلا رہے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ بھائی وہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں نا، دوسرا تو نہیں کر رہا۔ وہ کہیں نہ کہ غلطی سے آپ کو گاڑی مار دے گا۔ اپنے آپ کو دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، خود کو خود بچانا ہے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حادثے کا شکار مت ہو، اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داری کو قبول کریں اور خود پر بھروسہ رکھیں، اور پھر میدان میں اتر کر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باہر کی دنیا کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن آپ میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو آپ کو عروج تک لے جا سکتی ہیں، بلندی کو آپ چھو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کوالٹی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں ملتی ہے جہاں عقل اور شعور سے نصیب لکھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی ذہانت، آپ کا علم، وہاں پہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی اور آپ خود بخود آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنے نصیب انسان خود لکھتا ہے اور اپنی محنت اور سوچ سے۔ اب من و سلوہ کا دور نہیں ہے، زندگی میں گرم سرد ہواؤں سے ٹکرانا پڑتا ہے، اور اللہ کے انوار و تجلیات سے آپ کو صرف مثبت سوچ سے ہی مل سکتی ہے، پازیٹیوٹی سے مل سکتی ہے۔ اپنی زندگی کی ڈکشنری سے مایوسی کے لفظ کو نکال دیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہیں نا تو اپنے اندر سے اس ورڈ کو نکال دیں۔ اگر اپنے آپ کو ناکام شخص سمجھتے ہیں، اپنے اندر سے اس ورڈ کو نکال دیں۔ اگر اپنے آپ کو گرا ہوا شخص سمجھتے ہیں، آپ بیکار باتیں کرتے ہیں، اس چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ زندگی چلتی جاتی ہے اور آپ نے محنت کے بل بوتے پر اس کو پکڑنا ہے۔ خوشی یقین کامل کا نام ہے، اس کے لیے ایک ایک لمحے کی قدر بہت ضروری ہے۔ خوشیاں حاصل کریں، اس کی قدر کریں۔ جب خوشی کا وقت آیا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو ہیپی لے آئیں، ہیپینس میں آ جائیں، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں، لافٹر بن جائیں، لافنگ کریں، کہہ لگائیں، آپ کے اندر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو سکون پیدا کریں، اپنے لمحات کو ایسے کاموں میں استعمال کریں جس سے آپ کو ہی نہیں بلکہ سب کو خوشیاں ملتی رہیں۔ زندگی میں یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی طرح کام کر کر کے آپ تھک جاتے ہیں۔ آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں۔ آپ ایک ہی جاب کر رہے ہیں، آپ تھک گئے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑی سی چینج لائیں، اس کو یکسانیت کہتے ہیں۔ اس یکسانیت کو پیدا کریں، اور جب یکسانیت پیدا کریں گے تو آپ بھی دیکھیں، آپ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، کوے، کبوتر، پیرٹس، طوطے اکثر نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کبھی ایک ہی طرح کے پرندے آپ کی چھت پہ نہیں آئیں گے۔ آپ دانہ ڈالیں، ایک ہی طرح کے، ایک ہی رنگ کے کبوتر، طوطے وہ ہر روز نہیں آئیں گے۔ یہ بھی چینج پسند کرتے ہیں، یہ یکسانیت کو پسند کرتے ہیں، یہ بھی کہیں اور اڑتے ہیں۔ اگر آج وہ آپ کی چھت پہ، کل وہ کسی اور کی چھت پہ جائیں گے، اور پرسوں کسی کی منڈیر پہ جا کر بیٹھ جائیں گے، اور ترسوں وہ آسمان پہ لہراتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اور اس سے اگلے دن کسی ایسے درخت کی تلاش میں ہوں گے جس درخت میں ان کو گھونسلہ مل جائے، اور گھونسلے میں بیٹھ کر وہ سبز پتوں کے نیچے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ جاندار ہے نا، وہ آہیں بھرتے ہیں۔
جب پرندے بھی یکسانیت چاہتے ہیں، چینج چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اسینس آف لائف پیدا کرنے کے لیے آپ کو چینج لے کر آنا ہے اپنے اندر. یہ یقین کہ مسرت اور خوشیوں کی گھڑیاں ہیں، زندگی مل گئی ہے نا، اس خوشیوں کو، زندگی کو خوب سے خوب تر گزاریں. ہر مشکل لمحے کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ مشکل لمحات بھی آ جاتے ہیں. یقین کی نظر سے دیکھیں گے تو سب دکھائی دینے لگ جائے گا، کیونکہ یقین ہی ہمیں لے کے چلتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ وہ ہے جب اس کے علم میں اضافہ ہو، وہ علم کی تلاش میں کبھی بھی نہ تھکے. سوچ میں اضافہ انسان کو معمولی پن سے اٹھا کر غیر معمولی انسان بنا دیتا ہے. اس دنیا میں معاملات کی کوئی حد نہیں. آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو نہ جاننے والا سمجھنا چاہیے، تاکہ جاننے کی خواہش کبھی ختم نہ ہو پائے. سٹرگل سٹرگل اور سٹرگل. اپنی سوچ کو یہ رکھیں کہ میں نے اور پڑھنا ہے. کتاب کو ہاتھ میں لیں، کتابوں کو پڑھیں. تو کتابیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب سے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے تب سے ادب بھی ختم ہو گیا. کتابیں ادب سکھاتی ہیں، کتابیں گفتگو کا انداز سکھاتی ہیں، کتابیں لفظوں کی ادائیگی سکھاتی ہیں، کتابیں ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کرنے کا رنگ سکھاتی ہیں. آپ یقین کامل کے ساتھ چلیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر پرسنالٹی بنانے کی سب سے پہلے اسٹڈی کریں. کتابوں کی اسٹڈی کریں، کتابوں کو پڑھیں. بڑے بڑے اچھے فلاسفر کو پڑھیں، بہت اچھے اچھے رائٹر کو پڑھیں. اور پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے مذہب دھرم سے ہی تعلق رکھتا ہو. نو، نالج لینا ہے. نالج لینے کے لیے چاہے آپ کو چین جانا پڑے، نالج لینا ہے. نالج لینے کے لیے چاہے آپ کو جاپان جانا پڑے. نالج لینا ہے. نالج لینے کے لیے چاہے آپ کو امریکن بکس پڑھنی پڑے، برٹش بکس پڑھنی پڑے، آپ کو کچھ بھی پڑھنا پڑے، نالج لینا ہے نا. نالج میں فرق نہ رکھیں، نالج کو اچیو کریں. جب اچھی اچیومنٹ ہوگی آپ اچھا گرو کریں گے. جب اچھا گرو کریں گے تو مال کی بارش ہوتی چلی جائے گی. پتے کی باتیں من میں اتار لیا کریں. خدا حافظ.